وقت انشاءاللہ تعالی وہم جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ لہذا قرآن میں ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، یہ دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 143 ہے۔ رب فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، کہ بے شک اللہ تعالی لوگوں پر مہربان ہے۔ رب ذوالجلال لوگوں پر رحیم ہے۔ رب مہربان ہو اپنے لوگوں پر، رب بندوں پر مہربان ہے، رحیم ہے، مہربانی فرماتا ہے، رحم کرتا ہے۔ یہ بتاؤ مہربان ہونا، رحیم ہونا، یہ رب کی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ رب کی صفت ہے نا۔ تو لہٰذا اگر یہ صفت رب کسی اور کو دے دے تو شرک اس وقت ہوگا جب ہم کہیں گے کہ وہ ذاتی طور پہ ہے۔ رب ذاتی طور پہ مہربان ہے، رب ذاتی طور پہ رحیم ہے، رب ذاتی طور پہ رؤوف الرحیم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ جائے یا کسی اور کے بارے میں آ جائے تو وہ ذاتی نہیں ہوتا، وہ عطائی ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہ دوسرا پارہ ہے، اس میں سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے قرآن میں ہی یہ جو صفات ہیں رب کی، مہربان، رحیم، رؤوف رحیم، یہی اگر رب نے کسی اور ذات پہ بولی ہوں تو اب آگے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خیال جائے گا کہ رب کی جو صفات ہیں وہ تو ذاتی ہیں، رب کے اسماء وہ تو ذاتی ہیں، اور جب رب اپنی صفات کسی اور پہ بول رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ رب کی صفات اگر کسی اور پر بولی جائیں تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بتایا مشرک اس وقت ہوتا ہے جب وہی صفات اس پر بھی ذاتی بولی جائیں کہ وہ بھی ذاتی طور پر مہربان ہے، رحیم ہے، اس وقت مشرک ہوگا۔ اب سننا توجہ سے، سورہ توبہ ہے، 11واں پارہ ہے اور آیت نمبر 128 ہے۔ رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رب فرماتا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے رسول۔ وہ رسول کیسے ہیں کہ جب تم پر کوئی مشقت ہوتی ہے کہ ان پر بھاری ہوتا ہے، وہ غم کھاتے ہیں، تمہیں مشقت پہنچے، تمہیں تکلیف پہنچے تو وہ رسول جو ہے وہ بھی محسوس کرتے ہیں، ان پر بھی بھاری ہوتا ہے، گراں ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ رحم فرمانے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں تم پر۔ کون؟ رب فرماتا ہے وہ نبی رؤوف بھی ہے، وہ نبی رحیم بھی ہے۔ اب وہ اللہ جس نے دوسرے پارے میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، وہی صفات اپنے والی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بول رہا ہے۔ تو لہٰذا کیا رب تو گوارا نہیں کرتا کہ میری توحید میں کوئی دوسرا بھی شریک ہو جائے، میری صفات میں کوئی دوسرا بھی شریک ہو جائے؟ تو لہٰذا رب قرآن میں بتا رہا ہے کہ جس طرح میں مہربان ہوں، رحیم ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مہربان رحیم نہیں ہے۔ میں ہوں ذاتی طور پہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری عطا سے، تو لہذا شرک نہیں ہوگا بلکہ یہ توحید ہوگی کہ رب ہے ذاتی طور پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کی عطا سے۔ اسی طرح دوسری جگہ رب ذوالجلال سورہ نمل پارہ 20 آیت نمبر 65 ہے۔ اب دیکھنا رب ذوالجلال نے یہاں پہ کیا فرمایا ہے۔ رب فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ رب فرماتا ہے کہ فرما دیجئے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا علم صرف رب ذوالجلال کے پاس ہے، رب کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ یہ رب نے قرآن میں 20ویں پارے میں فرمایا۔ اور اگر یہی رب فرمائے اور اسی قرآن میں ہو، اللہ فرماتا عالم الغیب، یہ پارہ نمبر 29 ہے، 29 سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27۔ اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ رب فرماتا ہے کہ غیب کا علم رب ذوالجلال کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، اپنے رسولوں کو دیتا ہوں۔ اب ادھر اللہ نے کیا فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ رب فرماتا ہے کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو لہذا اسی قرآن میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وہ علم جو ہے غیب کا علم زمین و آسمان کا، وہ رب ذوالجلال اپنے رسولوں کو دیتا ہے۔ تو لہذا اب اگر کوئی عقل کا اندھا یہ کہے
کہ لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانا جائے تو شرک ہو جائے گا، تو ہم اہل سنت و جماعت کہیں گے شرک نہیں ہوگا، رب جانتا ہے ذاتی طور پر علم غیب، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی عطا سے علم غیب جانا تو شرک نہ ہوا۔ جب ذاتی اور عطائی فرق ہو گیا کہ رب ذاتی طور پر علم جانتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، پھر شرک نہیں ہوگا، بلکہ رب ذوالجلال نے یہ خود بات قرآن میں بتائی ہے اور اہل سنت کو منوائی ہے، اور دوسروں کو بھی رب ذوالجلال نے یہ بات سمجھائی ہے، مگر آگے ان کی اپنی بصارت ہے، ان کی اپنی سماعت ہے، وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ہم تو اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر سورہ محمد ہے، پارہ نمبر 26 آیت نمبر 11 ہے، اس کے اندر دیکھو کہ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، اس سے پہلے ہے سورہ محمد جس طرح میں نے بتائی، اس میں ہے کہ رب فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ، اس سے پہلی والی آیت میں پیچھے قرآن میں ہے وہ سورہ تحریم ہے، بلکہ سورہ محمد ہے، اس میں جو ہے آیت نمبر 11 ہے، رب ذوالجلال نے اس سلسلہ میں فرمایا اپنی توحید بیان کرتے ہوئے، رب فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ بے شک مولا، ایمان والوں کا مولا میں ہوں، ایمان والوں کا مددگار میں ہوں۔ یہ رب نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر بتا دیا کیا کہ مددگار میں ہوں۔ اب اگر یہی رب ذوالجلال مددگار ہونا قرآن میں بتا دے کہ میرے علاوہ بھی مددگار ہیں، تو لہٰذا اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رب ادھر خود بھی مددگار ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو پھر ہم اہل سنت کے مطابق عقیدہ بندے کا ہو تو پھر شرک نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے کہ رب ذوالجلال کی توحید بیان ہوگی۔ اب دیکھو میں نے آپ کو سنایا، اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مولا ہے، رب ذوالجلال ایمان والوں کا مددگار ہے۔ مگر آگے جا کے 28ویں پارے میں سورہ تحریم ہے، اس میں فرماتا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے میں اللہ بھی مولا، جبرائیل بھی مولا، اور میرے نبی کے غلام بھی مولا ہیں۔ یہ قرآن میں ہے، دیکھ سکتے ہو۔ تو لہذا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، رب فرماتا ہے میں اللہ بھی مولا ہوں، جبرائیل بھی مولا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی کے غلام یعنی ایمان والے مومن مسلمان جو ہیں، صالح نیک صالح ولی جو ہے، اللہ فرماتا ہے وہ بھی مولا ہے۔ تو لہذا شرک نہیں ہوا، اللہ ہے ذاتی طور پر مولا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اللہ کی عطا سے مولا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اللہ کی عطا سے مولا، تو لہذا شرک نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے رب نے یہ بات اپنے قرآن میں بتائی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 3 دلیلیں دی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، مگر چونکہ جمعہ کا موقع ہے، ایک تو آپ لوگ ٹائم بالکل تھوڑا رکھتے ہیں، تو لہذا اس موضوع کے لحاظ سے اگر یہی بات یہ بتاؤ کہ کچھ مولوی حضرات یہ کہیں کہ اگر جس طرح اللہ مولا ہے اس طرح تو ہم بھی مانتے ہیں، کسی اور کو مولا مانا جائے تو شرک ہوگا، شرک لازم آئے گا، بندہ مشرک ہو جائے گا۔ مگر جب ہم اللہ کی عطا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مولا مان رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مولا